حیدرآباد سے اور اس کے اطراف سے جو اشکان رسول آئے ہیں تو شعبہ تعلیم سے بھی ماشاء اللہ الکریم ایک بڑی تعداد ہے. سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی جمشورو سے، اور زرعی یونیورسٹی حیدرآباد سے ٹیچرز، پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے قافلے بھی الحمدللہ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سب کو خوش آمدید، بھلے کری آیا. تو چلو ان کو مسجد کے کچھ مدنی پھول بھی دے دیتے ہیں، جو اکثر تو مسجد میں ہی ان کا وقت گزرے گا یا بازار میں گزرے گا. مسجد میں گزرے گا نا انشاءاللہ. ادھر ادھر جانا نہیں ہے. 3 دن کے لیے آپ آئے ہیں. 3 دن کے گھنٹے بنتے ہیں ہاورس 72، جو 3 دن کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا. تو 72 گھنٹے مسجد میں گزارنے، گھومنے کی. کراچی کی رونقیں ہیں تو تقریباً سبھی کو پتا ہوگا. رونقیں دیکھنے کا ذہن لے کر بھی آئے ہوں گے تو نیت کے کونے کھانچے توڑ کے آئے ہوں گے. بعض تو ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی گھومیں گے. فلاں جگہ ڈش اچھی ہوتی ہے فلاں ہوٹل میں، وہاں جائیں گے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو پھر دیکھ لیں آپ. نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. جو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اس کی تو بات ہی کیا ہے. تو ہمیشہ اس طرح اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے. پھر کام بھی وہ کرے بندہ کہ جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہو. تو ادھر ادھر جانا نہیں ہے. ویسے بھی سخت گرمیاں بھی ہیں. کچھ ہو گیا تو بولے وہ کراچی گیا تھا میں تو 3 دن کے لیے تو یوں ہو گیا مجھے. فیضان مدینہ گیا تھا. اب فیضان مدینہ رہے کتنے یہ نہیں بتائیں گے آپ. تو اس لیے مہربانی کر کے کبھی کچھ ہو بھی جائے نا تو اپنے دینی کام میں مجھے ایسا ہو گیا یہ بولنا نہیں چاہیے. جیسے حج کے لیے گیا تو میرے کو یوں ہو گیا. حج تو پاکیزہ ہے. ہماری بس کچھ ہوتا ہے بعض اوقات ہونا ہوتا ہے، اس میں بہتریاں ہی ہوتی ہیں. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مسجد کے کچھ آداب عرض کرتا ہوں. نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں یہ حدیث تو پوری ہوئی. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر 2، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. تو مسجدیں دنیا کی باتوں کے لیے نہیں، ہنسنے کے لیے بھی نہیں ہے نا. ہنسنے کی بھی ابھی آپ نے سنی. مسکرانے میں حرج نہیں. مسکرانا یہ صحیح ہے. اور ہنسنا یہ کہ جیسے اپنے کانوں تک آواز چلی گئی یہ ہنسنا، اور دوسرے بھی سنیں اتنی آواز سے اگر ہنسا تو یہ قہقہا کہلاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام قہقہا نہیں لگاتے تھے. تو ہمیں بھی قہقہے سے تو مسجد کی تو بات ہی نہیں ہے، ویسے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور مسجد میں تو قہقہا بلکہ ہنسنے کی ممانت کی حدیث ہم نے سنی نا بھی. تو ہنسنا بھی نہیں چاہیے. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4، مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے، بریک پوائنٹ. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان خیال جمتا ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان عاصب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے،
جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں۔ نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ حوالہ جذب القلوب، پیج نمبر 222۔ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14، تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔